NA53 اور 54 میں JUI کی مقامی قیادت نے چودھری نثار علی خان کی حمایت کر رہی ہے۔ تو دیکھیں اب ان دونوں حلقوں میں کیا ہوگا، یہ تو 8 فروری کو حتمی طور پہ پتہ چلے گا، لیکن مقابلہ بڑا سخت کر رہے ہیں اور چودھری نثار نے کمپین بھی بڑی مؤثر انداز میں چلائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین جو مجھے ریگولر سنتے ہیں، میرا پروگرام دیکھتے ہیں، وہ میری پرانی گفتگو سے آگاہ ہوں گے کہ میں کب سے کہہ رہا تھا کہ الیکشن لازمی ہوں گے، رکاوٹیں آئیں گی، سازشیں ہوں گی، کوششیں کی جائیں گی، لیکن الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے اور ہوں گے، اور میری باتیں درست ثابت ہوئیں۔ میں نے تو تاریخ بھی اس وقت دی تھی یہی، جس پہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ اب الیکشن مہم ختم ہو گئی ہے آلموسٹ، اخباروں میں تو بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے جی، اور اس کے حساب سے دیکھا جائے تو نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ جو سروے آ رہے ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں، ان میں بھی یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ 100 سے زائد نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ وہ نشستیں ہیں 265، 266 پہ الیکشن ہونا تھا، ایک پہ امیدوار کا قتل ہو گیا باجوڑ میں، تو وہ الیکشن ملتوی کر دیا گیا۔ ایک ویڈیو آئی ہے ناظرین، وہ کون سی ویڈیو ہے؟ وہ نون لیگ کے کون سے امیدوار نے کہا ہے کہ اوپر کس کو ووٹ دے دو، نیچے مجھے دے دو؟ یہ کیا ماجرا ہے، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اب تو عالمی اداروں نے بھی، عالمی جو ادارے ہیں برطانیہ کے تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے نواز شریف عمران خان سے بہتر وزیر اعظم تھے اور آئندہ بھی بہتر وزیر اعظم ثابت ہوں گے۔ ان سارے معاملات پہ میں آج گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں، 12 کروڑ عوام حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، بیلٹ پیپر چھپ گئے ہیں، سیکورٹی کے لیے فوج تعینات کر دی گئی ہے، پولیس تعینات کر دی گئی ہے، عملے کو بیلٹ پیپر حوالے کیے جا رہے ہیں۔ سارا عمل آئندہ چند گھنٹوں میں مکمل ہو جائے گا۔ 8 فروری کو پولنگ ہوگی اور شام کو رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے، غیر مصدقہ پھر الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنے ہیں۔ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس میں نون لیگ کو برتری حاصل ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ 2018 میں یہی منظر تھا، عمران خان کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے اور نون لیگ کے جلسے اتنے نہیں ہو رہے تھے جیسے آج PTI کے بڑے جلسے نہیں ہو رہے، ان کے پاس نشان بھی نہیں ہے۔ نواز شریف جیل میں تھے، مریم نواز جیل میں تھی۔ اب ان دونوں نے بڑے بھرپور کمپین چلائی، بڑے بڑے جلسے کیے۔ اب محتاط اندازے جو آ رہے ہیں اس کے مطابق نون لیگ 100 سے 110 کے قریب نشستیں 266 میں سے جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، اور میکسیمم نشستیں نون لیگ جو جیتے گی وہ پنجاب سے 90 سے زائد بتائی جا رہی ہیں، جہاں ان کی پوزیشن بہت بہتر ہے، کینڈیڈیٹس بھی ان کے اچھے ہیں۔ پھر نواز شریف خود جب کمپین اور جلسے کرنے جا رہے ہیں تو وہاں فضا بنتی جا رہی ہے، ہوا بنتی جا رہی ہے نون لیگ کی، اور اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہے، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 60 کے قریب نشستیں وہ براہ راست حاصل کر لے گی۔ اس کی بھی میکسیمم نشستیں جو ہیں سندھ سے آئیں گی، کچھ کراچی سے انہیں تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ PTI وہاں اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ KPK میں 1-2 جگہوں پہ پیپلز پارٹی امید لگائے بیٹھی ہے کہ وہ جیتے گی۔ جنوبی پنجاب میں اور راولپنڈی میں ایک راجہ پرویز شرف صاحب کی نشست ہے، جہاں پہ نون لیگ سے ان کا سخت مقابلہ ہے اور کوئی بھی جیت سکتا ہے۔ ملتان میں یوسف رضا گیلانی کا خاندان موجود ہے،
وہاں بھی بڑا سخت مقابلے ہیں اور پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہے ان کے پاس. باقی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے ہاں بلاول بھٹو NA 127 کا ایک وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں. وہاں عطاء اللہ تارڑ کھڑے ہیں نون لیگ کے, اور وہاں ایک کنٹروورسی بنی ہوئی ہے, پیسے دے کے ووٹ خریدنے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے. دیکھتے ہیں اس میں کس حد تک صورتحال آگے بڑھتی ہے. ناظرین, عالمی اداروں نے ایک رپورٹس بنائی ہیں, ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور عمران خان سے بہتر وزیر اعظم ثابت ہوں گے. یہ برطانوی اخبار اور تھنک ٹینکس کی رپورٹس آئی ہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد ہے کہ نواز شریف ملک کو معاشی بھنور سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور انتخابی مہم میں نواز شریف نے جو مین باتیں ایڈریس کی ہیں وہ قیمتوں میں اضافہ, مہنگائی کا مسئلہ ایڈریس کیا ہے, بھارت کو امن کا پیغام دیا ہے, ساتھ مسئلہ کشمیر کی بات بھی کی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ بھی ایک رائے ہے کہ اس وقت جو متبادل ہے عمران خان کا, نواز شریف سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور نواز شریف کی پنجاب میں فالوئنگ بھی ہے, کاروباری شخصیت ہیں, بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. جو بھی تاجر تنظیمیں دیکھیں جس شہر میں, وہ نون لیگ کے امیدواروں کی سپورٹ کر رہی ہیں. اور امریکہ اور چین کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے نواز شریف نے. اور چین کے ساتھ تو ویسے ہی بہت اچھے تعلقات ہیں, اور نواز شریف سی پیک منصوبہ لے کر آئے تھے, اس حوالے سے بھی چین کے اندر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نواز شریف کی سوچ کو. اور آف کورس سعودی عرب کے ساتھ نواز شریف کے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, اور سعودی حکومت نے, سعودی بادشاہ جو بھی ہیں, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا, اور پاکستان کی حکومت جو بھی آئی ہو وہ ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ تعاون کیا. پاکستان کی معاشی مشکلات کے حوالے سے سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ جو ماضی میں تعاون کیا وہ اب بھی ہو رہا ہے, اور آئندہ چل کے مزید بہتری ہوگی. تو نواز شریف اس سے پہلے بھی وزیر اعظم بنے 3 مرتبہ. 1990 کی معیشت ایک آئیڈیل معیشت کہی جاتی تھی. انڈیا کی کرنسی پاکستان سے کمزور تھی اس وقت, پرائیویٹائزیشن کا بنیاد رکھی گئی تھی. سرتاج عزیز مرحوم وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے, اور بڑے آنیسٹ اور بڑے قابل وزیر خزانہ رہے ہیں وہ پاکستان کے. ان کی پالیسیوں کو پھر منموہن سنگھ نے انڈیا میں اپنا لیا, اور یہاں غلام اسحاق خان اور ان کے ٹولے نے گڑبڑ کر دی, اور پھر سسٹم ڈسٹرب ہوا. کبھی ایک حکومت آئے, کبھی دوسری آئے, پھر 97 میں نواز شریف دوبارہ آئے, ایٹمی دھماکے کیے, پاکستان کی سالمیت کو مضبوط کیا, ساتھ ساتھ معیشت کو بھی مضبوطی کی طرف پابندیاں لگنے کے باوجود. اور 2013 میں جو ورسٹ حالات تھے, نواز شریف نے 3 وعدے کیے تھے. دہشت گردی کا خاتمہ انہوں نے کیا, معیشت کو مستحکم کیا, کراچی میں امن قائم کیا. کیا یہ نہیں ہوا؟ تو مجھے بتا دیں ناظرین. اب ایک اور معاملہ چل رہا ہے کہ جی PTI کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور PTI نے 9 مئی کا جو واقعہ ان کے گلے پڑا, وہ عمران خان جو سوچ رہے تھے اس کے بالکل برعکس ہوا. گرفتاری پہ اس طرح کا ری ایکشن کسی سیاسی رہنما کی گرفتاری پہ نہیں بنتا تھا. جو انہوں نے کیا وہ آج بھگت رہے ہیں. ناظرین, ایک اور معاملہ ہے, راولپنڈی میں بڑے ٹف مقابلے ہو رہے ہیں NA 53 اور 54 میں, جہاں سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان میدان میں موجود ہیں. ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو سناتا ہوں ناظرین. یہ ہیں حلقہ PP 11 ہیں, یہ چکری کے ساتھ لگتا ہے علاقہ. یہاں سے چودھری عمران الیاس صاحب امیدوار ہیں, نون لیگ کی طرف سے شیر کا نشان ملا ہے, ٹکٹ ملا ہے. وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ووٹر سے پنجابی میں گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ پہلے سنیے پھر میں بتاتا ہوں. یہ سنیے ناظرین آپ.
کہ یہ بالخصوص لیڈیز کی یہ ضرور دسنا کہ اوپری بے شک تساں جہاز کی بہو NA-53 لیکن بلی جڑی ہے وہ شیر بھی بہو. جی ناظرین، آپ نے سن لیا چودھری عمران الیاس کہہ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ اوپر والا ووٹ جہاز کو دینا ہے. جہاز سے مراد چودھری نثار علی خان آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں NA-53 سے، اور ان کا انتخابی نشان جہاز ہے. اور نیچے والا شیر کا دینا ہے. خاص طور پہ یہ گل عورتوں نو دس دیو، یعنی خواتین کو یہ پیغام دے دیں. وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کسی شخص سے افراد سے بات کر رہے ہیں. تو یہ ویڈیو آ گئی ہے، گزشتہ رات لیٹ میرے پاس آئی تھی، مجھے ایک دوست نے بھجوائی تھی اس علاقے کے. تو اس کے میں آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے NA-53 اور 54 میں. یہاں سے نون لیگ کے جو امیدوار ہیں NA-53 میں، انجینئر قمرالاسلام صاحب ہیں. قمرالاسلام صاحب نے کمپین بھی چلائی اور پچھلے 16 ماہ میں وہ ISCO بورڈ کے چیئرمین بھی رہے، ڈیولپمنٹ کے بھی دعوے کیے. حالانکہ یہ چودھری نثار کے نیچے 2 دفعہ MP رہے اور چودھری نثار ہی ان کو نون لیگ کے اندر لے کر آئے تھے. اب یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. پہلے پنڈی کا جلسہ ناکام ہوا لیاقت باغ کا، نون لیگ کی اپنی لوکل قیادت کے مسائل کی وجہ سے. کل دیکھیں مری والا جلسہ کتنا کامیاب کرایا راجہ اشفاق سرور کے بیٹے نے اور باقی لوگوں نے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے نون لیگ کی قیادت کو کہ آپ کیسے ٹکٹ آپ نے پنڈی میں تقسیم کیے ہیں. اور پنڈی میں کہا جا رہا ہے کہ 4 MPs کے جو ٹکٹ ہیں وہ کو مخصوص لوگوں کو دیے گئے ہیں. اس میں کوئی کرپشن کی مبینہ طور پہ باتیں، پیسے کی استعمال کی باتیں کی جاتی ہیں، الزام لگایا جاتا ہے. ولا عالم اس میں سچائی کتنی ہے یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا. بہرحال NA-53 اور 54 میں بڑا سخت میچ پڑا ہوا ہے. واہ فیکٹری جو ہے بڑی ایک ادارہ ہے وہاں پہ، واہ آرڈیننس فیکٹری، اس کی یونین نے چودھری نثار علی خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. یہ NA-54 ٹیکسلا ہوا کینٹ کا حلقہ ہے جہاں پہ چودھری نثار 2 حلقوں سے اس وقت وہ قومی اسمبلی اور ایک صوبائی اسمبلی سے لڑ رہے ہیں. ایک ذیشان بٹ صاحب ہیں جو PP 12 میں امیدوار ہیں آزاد، اور نون لیگ کے وہ بڑے سرگرم کارکن تھے، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ مل چکے ہیں. اور پنڈی کے اندر ایک اور واقعہ ہوا NA-53 میں. ویسے تو جمعیت علماء اسلام جو ہے فضل الرحمان صاحب نون لیگ کے اتحادی ہیں، نون لیگ کے بڑے قریب ہیں، لیکن NA-53 اور 54 میں JUI کی مقامی قیادت نے چودھری نثار علی خان کی حمایت کا اعلان کر دیا جی. تو دیکھیں اب ان دونوں حلقوں میں کیا ہوگا، یہ تو 8 فروری کو حتمی طور پہ پتہ چلے گا. لیکن مقابلہ بڑا سخت کر رہے ہیں اور چودھری نثار نے کمپین بھی بڑی مؤثر انداز میں چلائی ہے. اب نون لیگ کا ایک حلقے میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے NA-54 میں، آزاد حیثیت میں بیرسٹر عقیل لڑ رہے ہیں، اور دوسرے حلقے میں انجینئر قمرالاسلام ہے. دونوں نئے ہیں. انجینئر قمرالاسلام کو تھوڑا تجربہ ہے، عقیل ملک کو سیاست کا اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن ان کے خاندان کو تجربہ ہے. عمر فاروق ان کے انکل ہیں جو MPA کی کینڈیڈیٹ ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں یہاں صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. انشاءاللہ ناظرین کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.